فرعون کا خواب اور صحرا کا چراغ۔ ہزاروں سال پہلے جب مصر کی سرزمین پر اہرام مصر اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑے تھے اور دریائے نیل کی لہریں زندگی کا پیغام بانٹتی تھیں، ممفس کے شہر میں اخنت نامی ایک بوڑھا کسان رہتا تھا۔ اخنت کے پاس دولت تو نہ تھی، لیکن اس کے پاس قدیم حکمت اور دیانت داری کا خزانہ موجود تھا۔ فرعون کی پریشانی۔ اس وقت کا فرعون رمسس ایک رات ایک عجیب خواب دیکھ کر ہڑبڑا کر اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ نیل کا پانی کالا ہو گیا ہے اور اس کے محل کے ستون ریت کی طرح بکھر رہے ہیں۔ تمام نجومیوں اور وزیروں کو بلایا گیا، لیکن کوئی بھی اس خواب کی صحیح تعبیر نہ دے سکا۔ فرعون کے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ شاید اس کی سلطنت کا زوال قریب ہے۔ اخنت کی دربار میں طلبی۔ فرعون کے ایک سپاہی نے اخنت کے بارے میں سنا تھا کہ وہ زمین کی مٹی دیکھ کر آنے والے وقت کے حالات بتا دیتا ہے۔ اخنت کو شاہی دربار میں لایا گیا۔ جب فرعون نے اپنا خواب سنایا تو اخنت نے تھوڑی دیر خاموشی اختیار کی اور پھر بڑے ادب سے کہا، عالی جا، نیل کا پانی کالا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ دریا خشک ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کے اہلکاروں کی نیتیں کالی ہو چکی ہیں۔ محل کے ستون ریت بننے کا اشارہ ہے کہ اب کی رعایا کے دل ٹوٹ رہے ہیں۔ جب غریب کی آہ بلند ہوتی ہے تو بادشاہوں کے تخت لرزنے لگتے ہیں۔ حکمت کی آزمائش۔ فرعون کو غصہ تو آیا، مگر اسے اخنت کی باتوں میں سچائی نظر آئی۔ اس نے اخنت کو چیلنج کیا، اگر تم اتنے ہی دانا ہو تو مجھے بتاؤ کہ میں اپنی سلطنت کو کیسے بچاؤں۔ اخنت نے جواب دیا، آپ کو شہر سے دور صحرا کے کنارے بسنے والے ان لوگوں کے پاس جانا ہوگا جو اہرام بنانے کے لیے پتھر توڑتے ہیں۔ ان کے حالات دیکھیں، آپ کو اپنے خواب کا جواب مل جائے گا۔ حقیقت کا انکشاف۔ فرعون بھیس بدل کر اخنت کے ساتھ مزدوروں کی بستی میں گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ شاہی کارندے مزدوروں کا کھانا چھین لیتے ہیں اور انہیں کوڑوں سے مارتے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت اپنے بیمار بچے کے لیے پانی مانگ رہی تھی، لیکن کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ فرعون کی آنکھیں کھل گئیں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جن اہراموں پر فخر کر رہا تھا وہ انسانیت کے خون اور آنسوں سے تعمیر ہو رہے تھے۔ فرعون نے فوراً ظالم گورنروں کو معطل کیا اور اخنت کو اپنا خاص مشیر مقرر کیا۔ اس نے حکم دیا کہ اب سے مصر میں کسی انسان پر ظلم نہیں ہوگا، ہر مزدور کو اس کا پورا حق ملے گا، اور شاہی خزانہ صرف عیش و عشرت کے لیے نہیں بلکہ قحط زدہ لوگوں کے لیے استعمال ہوگا۔ دریائے نیل کا پانی پھر سے شفاف نظر آنے لگا اور فرعون کے خوابوں کا خوف ختم ہو گیا۔ اخنت نے فرعون کو سکھایا کہ حقیقی بادشاہ وہ نہیں جس کے پاس سونے کے اہرام ہوں، بلکہ وہ ہے جس کی سلطنت میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔